الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت کے ساتھ دروشی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ خدائے بزرگ برتر جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حامی بے کساں محبوب خدا سلطان دو جہاں سرور کون و مکاں حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم سید الانبیاء امام الانبیاء مولائے کل دانائے سبل ہادی دوراں تاجدار حرمین رحمت دارین راحت کونین نانائے حسنین حضور تاجدار مدینہ سرور راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر بارگاہ میں گلہائے عقیدت عرض کرنے کے بعد، گرامی مرتبت حضرات، حاضرین و سامعین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل مجدہ الکریم کا احسان عظیم جس پاک ذات نے آج اس روشن مبارک دن ایک بار پھر مجھے آپ کو اپنے مقدس گھر کی حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ دعا گو ہوں مولا کریم یہ مبارک لمحے زندگی میں مجھے آپ کو بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس جہان رنگ و بو کو ان گنت لاتعداد نعمتوں سے سوار رکھا ہے، آراستہ کر رکھا ہے۔ اس جہان میں بندے پر اللہ کے جتنے احسانات ہیں، بندہ ان احسانات کو ہی نہیں گن سکتا، اور یہ چیز بھی واضح ہے کہ یہاں جو احسانات ہیں، نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، وہ مومن کو بھی مل رہے ہیں، کافر کو بھی مل رہے ہیں، سب کو برابر ان نعمتوں سے حصہ مل رہا ہے۔ بلکہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں سے کافر زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان کے پاس آسائشیں، راحتیں، دنیاوی ساز و سامان، مال و دولت، سکون اور عیش کی راحت اور تعیش کی چیزیں ان کے پاس زیادہ ہیں۔ نعمتیں اور انعام جو اللہ نے بندے کو دنیا میں دیے ہیں وہ بے شمار ہونے کے ساتھ ساتھ بغیر امتیاز مومن و کافر سب کو مل رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے مومن بندوں سے ایسی نعمتوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے جو صرف اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ وہ انعامات جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ انعامات جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے، وہ انعامات جو کبھی فنا نہیں ہوں گے، وہ انعامات جن کا رب نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ ایسے انعامات ہیں جو صرف مومنوں کا حصہ ہیں۔ نہ وہ انعامات ختم ہوں گے، نہ آدمی کو کبھی انہیں چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ دنیا کی نعمتوں کا حال کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت سارا مال ہے، بہت ساری دنیا ہے، تو ایک نہ ایک دن اسے موت آ جائے گی، اور وہ مال اور وہ دنیا سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ اچھا، اگر کسی کے پاس بہت سارا مال ہے، دنیا ہے، تو پھر بھی اللہ کی قدرت کاملہ کار فرما ہو کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جیتا بھی رہے اور مال بھی ختم ہو جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں میں پھیرتے ہیں، یعنی کبھی کوئی مالدار ہوتا ہے اور کبھی وہ فقیر ہو جاتا ہے، کبھی کوئی فقیر ہوتا ہے اور وہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ کے تحت ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے اپنے کرم سے دے دے۔ تو دنیا کی نعمتوں میں یہ دو چیزیں ہیں، یا تو بندہ وہ نعمتیں چھوڑ جائے گا، یعنی موت آ جائے گی، نعمتیں ادھر رہ جائیں گی، یا یہ ہے کہ وہ تو جیتا رہے گا لیکن حالات بدلیں گے اور وہ انعامات، وہ نعمتیں اس سے واپس لے لی جائیں گی۔ جیسے بندہ جوان ہوتا ہے اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ صلاحیت، وہ قوت، وہ طاقت، وہ جسم کی روانی جو جوانی میں ہوتی ہے، بڑھاپے میں وہ باقی نہیں رہتی ہے۔ وہ نعمتیں اللہ بڑھاپے میں واپس لے لیتا ہے۔ جسم میں قوت باقی نہیں رہتی ہے، اعضاء کی جو ہے وہ سدھار باقی نہیں رہتا، مڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، جسم کانپنے لگتا ہے۔ تو یہ وہ انعامات ہیں جو بڑھاپے میں واپس لے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دیگر بھی نعمتیں ہیں جو انسان کے پاس ہیں، لیکن یا تو وہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی یا یہ انسان ایک دن
ختم ہو جائے گا، لیکن آج ہمیں ان نعمتوں کا ذکر کرنا ہے جن نعمتوں کا اللہ نے وعدہ بھی صرف مومنوں سے کیا ہے، اور ان نعمتوں میں خوبی اور کمال بھی یہ رکھا ہے کہ وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی پرانی نہیں ہوں گی، کبھی ضائع نہیں ہوں گی، کبھی فنا نہیں آئے گی ان نعمتوں پر، اور کبھی وہ نعمتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ نے ایسے انعام اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ انعامات ہمارے نصیب ہو جائیں اور اللہ کی رحمت سے ہمیں ان میں سے حصہ ملے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ایمان والے مرد اور عورتوں کے ساتھ ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان میں ان کے لیے آسائش، سکون اور راحت کا ہر سامان اللہ نے فراہم کر دیا ہے۔ وہ انعام اور نعمتیں رب تعالی اپنے بندوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ کہف پارہ 16 آیت نمبر 107، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہیں، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ جنت میں، فردوس میں ایسی جاذبیت ہے کہ جب بندہ ایک بار اس میں داخل ہو جائے گا تو پھر دوبارہ وہاں سے نکلنے کی کبھی خواہش نہیں کرے گا۔ اللہ فردوس میں اپنے بندوں کی مہمانی کرے گا اور انہیں ان انعامات سے نوازے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں بندے کے مقدر ہو جائیں گی، ہمیشہ والی۔ خالدین فیہا، رب تعالیٰ بار بار قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، بار بار ارشاد فرما رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن میں اللہ نے اپنے بندے کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور جن نعمتوں کی شان یہ ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہے، نہ کبھی کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، اور نہ کبھی کسی دل میں ان کا خیال ہی گزرا ہے۔ ایسے انعامات اللہ نے اپنے بندے کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو سب سے ادنا آدمی جنت میں داخل کیا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ رسول کریم نے فرمایا، اللہ نے جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے ایک دن جب آپ رب سے سوال کیا کہ جو سب سے کم درجے والا جنتی ہوگا اس کے بارے میں، اسے کتنی نعمتیں ملیں گی، اس کی منزل کیا ہوگی، تو اللہ نے فرمایا وہ شخص ہوگا جو جنت میں، جنتیوں میں سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو وہ عرض کرے گا، مولا کہ داخل ہو جاؤں، حالانکہ لوگ تو اپنے اپنے محلات میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے مرتبوں اور منصبوں پر قبضہ کر لیا ہے، یعنی میری بھلا کیا جگہ باقی بچی ہوگی، جنت میں تو لوگ داخل ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ تمہیں جنت میں اتنی نعمتیں ملیں جتنی دنیا کے کسی بادشاہ کو ملتی ہیں؟ سب سے ادنا جنتی کو بھی اتنی نعمتیں ملیں گی جتنی دنیا میں کسی بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے، کسی بادشاہ کے پاس جو آسائشیں ہوتی ہیں وہ اسے ملیں گی۔ بلکہ فرمایا، تیرے لیے اس کی مثل ہے، اس کی مثل ہے، اس کی مثل۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آدمی کو جنت میں جو ادنا درجے والا ہے جنتی، اسے کتنی نعمتیں ملیں گی؟ ایک بادشاہ کو دنیا میں جتنی نعمتیں ملی ہیں اس سے 3 گنا زیادہ نعمتیں اللہ اسے عطا فرمائے گا، اور وہ عرض رب فرمائے گا، اب تو راضی ہے؟ تو وہ کہے گا، ہاں مولا اب میں راضی ہوں، اب میں راضی ہوں۔ تو رب تعالیٰ مزید فرمائے گا، یہ بھی تجھے مل گئی
اور اس جیسی 10 گنا اور نعمتیں بھی ہم نے تمہیں عطا فرما دی۔ تو اب اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو تیرے دل کو اچھی لگے تیری ہے، تیری آنکھوں کو پسند آئے تیری ہے۔ اب وہ شخص عرض کرے گا اے مولا میں راضی ہو گیا ہوں، اے مالک میں راضی ہو گیا ہوں۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تو ادنا درجے والا جنتی ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اسے کیا انعام ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا ہے، اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دست قدرت سے مہر لگا دی ہے، اور ان کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ابھی تک کسی انسان کے دل پر ہی اس کا خیال گزرا ہے۔ رسول دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ان نعمتوں کی تصدیق قرآن یوں کرتا ہے۔ پارہ 21 سورہ السجدہ آیت نمبر 18، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک اللہ نے ان کے لیے چھپا رکھی ہے، یعنی کسی دل میں خیال بھی نہیں گزرا جو نعمتیں رب نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں، اور جنتیوں کو ایسی نعمتوں سے اللہ نوازے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، سب سے اعلیٰ جنت۔ اچھا فردوس سب سے اعلیٰ کیوں ہے؟ تو عشق والی بات یہ ہے کہ فردوس سب سے افضل اعلیٰ جنت اس لیے ہے کہ جنت الفردوس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوں گے۔ حضور جس جنت میں ہوں گے وہ جنت جنت الفردوس ہے، اور فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے برتر جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے اپنے بندوں کو نواز دے گا، فردوس میں اپنے بندوں کی مہمان نوازی کرے گا۔ سیدنا کعب الاحبار کا ارشاد ہے کہ جنت الفردوس خاص ان لوگوں کے لیے اللہ سجاتا ہے جن لوگوں نے نیکی کا حکم دیا یا برائی سے منع کیا، جو یہ عادت بنا لیں اللہ ان سے فردوس کے وعدے کر رہا ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ایک تو ہے کہ میں اور آپ سوال کریں یا اللہ جنت مجھے دے دے، اور ایک یہ ہے کہ جنت یہ کہے کہ یا اللہ یہ بندہ مجھے دے دے، یہ بندہ مجھ میں داخل کر دے، وہ کس قدر خوش قسمت آدمی ہوگا۔ تو آئیے رسول کریم علیہ السلام کی مبارک حدیث سنیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے یا اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ جو 3 بار اللہ سے سوال کرے یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، تو اب جنت اس کے بارے میں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، جو 3 بار سوال کر دے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، یہاں میں اور آپ دعا کر رہے ہیں اور دعا کا قبلہ آسمان ہے اور دعا سننے والا صرف اللہ ہے، تو اب بتائیں جنت کو کون بتاتا ہے کہ بندہ دنیا میں جنت مانگ رہا ہے اور فلاں آدمی مانگ رہا ہے، فلاں بندہ مانگ رہا ہے؟ اچھا اگر جنت زمین پر مانگنے والے کو آسمان سے سنتی ہے تو رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو نہیں سنتے ہیں؟ پھر کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے 3 بار دوزخ سے پناہ مانگی اور کہا یا اللہ مجھے جہنم سے محفوظ فرما، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا جہنم اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اسے آگ سے پناہ دے دے، اسے آگ سے محفوظ کر دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان غلاموں کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نعمتوں سے ان بندوں کو نوازے گا اور ان کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھے گا جن نعمتوں کا نہ کبھی کسی کے ذہن میں خیال گزرا ہے، نہ کبھی کسی کو ان باتوں کا پتہ ہی چلا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اب جنت میں
رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما رکھا ہے، ہم بار بار قرآن سے بھی سنتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے ایسے باغ ہیں جن میں نہریں چل رہی ہیں، نہریں جاری ہیں۔ تو اس میں ایک پانی کی نہر ہے، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی، اور چوتھی شراب طہورہ کی۔ پھر ان میں سے مزید نہریں نکل کر لوگوں کے محلات میں جا رہی ہیں، اور وہ نہریں زمین کھود کر نہیں بنائی گئیں بلکہ زمین کے اوپر ہی جاری ہیں، اور نہروں کا ایک کنارہ موتیوں سے بنا ہے، دوسرا یاقوت سے بنا ہے، اور ان نہروں کی زمین جو ہے وہ خالص مشک کی ہے۔ جنتیوں کے لباس نہ پرانے ہوں گے نہ ان کی جوانی کبھی فنا ہو۔ یہ 25 سال کم و بیش کی عمر میں، یعنی بالکل جوانی میں جنتی داخل کیے جائیں گے، اور ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ ضعف آئے گا، نہ جوانی ختم ہوگی، اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا کوئی غم لاحق ہوگا۔ اسی طرح جنت میں نیند کا غلبہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے، اور نیند ایک قسم کی موت ہے۔ جب جنتی جنت چلے جائیں گے، جہنمی جہنم چلے جائیں گے، تو موت جو اللہ کی ایک مخلوق ہے اسے ایک مینڈے کی صورت میں لا کر جنت جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی موت آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد نہ کوئی مرے گا کہ موت بھی مر چکی ہوگی۔ جنتی بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے، اور جو جہنمی ہیں، دوزخ میں ہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں۔ اب انہیں موت نہیں آئے گی۔ جو آرام، راحتوں، سکون میں ہیں وہ راحتوں، آرام اور سکون میں رہیں گے، جو تکلیفوں، تنگیوں، مصیبتوں میں ہیں وہ تکلیفوں، تنگیوں اور مصیبتوں میں رہیں گے۔ تو جنتی جب جنت میں جائیں گے، ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار مرتبہ پائے گا، اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی۔ یہ دنیاوی ایک ہفتہ، یعنی وہاں دن رات تو نہیں ہوں گے، دنیاوی حساب سے ایک ہفتے کی مدت تک انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے عرش پر جلوہ فرمائے گا۔ جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، کچھ ممبر نور کے ہوں گے جن پر نبی بیٹھیں گے، کچھ ممبر موتی کے ہوں گے، کچھ یاقوت کے، کچھ زبرجد کے، کچھ سونے کے، کچھ چاندی کے ممبر ہوں گے، اور جو جنتی سب سے کم درجے والے ہوں گے ان کے لیے مشک اور کافور کے ٹیلے ہوں گے، وہ ان ٹیلوں پر بیٹھیں گے، اور ان میں سے ادنا کوئی نہیں ہوگا کہ ہر ایک جنتی اپنے گمان میں کرسی والے کو اپنے سے بڑا گمان نہیں کرے گا کہ جو سونے کی کرسی پہ بیٹھا ہے وہ مجھ سے بڑا ہے، وہ یہ گمان نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ میں ہی سب سے اونچے درجے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ کہ حسرت جو ہے یہ جنت میں نہیں ہے۔ اور پھر اللہ دیدار کروائے گا۔ دیدار کیسا ہوگا؟ جس طرح ہر آدمی سورج کو دیکھتا ہے، جس طرح ہر آدمی چاند کو دیکھتا ہے، اسی طرح جنتی بھی اسی طرح اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور اپنے رب کو اپنے پاس پائیں گے۔ اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو فرمائے گا، اے فلاں تو نے یہ کام نہیں کیے تھے، گناہ نافرمانیاں یاد کروائے گا، تو وہ مانے گا کہ ہاں بے شک میں نے یہ کام کیے تھے، اور پھر کہے گا مولا کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ فرمائے گا ہاں بے شک میری رحمت کی وسعت نے اور میرے کرم کی کشادگی نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اب وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ بادل ان پر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا، اور اس جیسی خوشبو لوگوں نے کبھی نہ پائی ہوگی۔ تو اللہ فرمائے گا جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے، جنت میں بازار ہوں گے لیکن خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی پیسوں سے چیزیں نہیں لی جائیں گی، بلکہ نعمتیں رکھی ہوں گی، جس کا جو من کرے گا وہاں سے لے آئے گا۔ تو اللہ فرمائے گا جاؤ ان نعمتوں کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو یہ لوگ چلیں گے
اللہ کی تیار کردہ نعمتوں کی طرف، اور پھر وہاں سے ان بازاروں میں جہاں فرشتے ملائکہ انہیں گھیرے ہوئے ہوں گے، اس میں سے وہ چیزیں ہوں گی جس کی مثل نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا کوئی خیال ہی گزرا۔ اور پھر جنتی بازار میں ایک دوسرے سے ملیں گے۔ اب کم درجے والا بھی ہوگا اور بڑے درجے والا بھی ہوگا جنتی ادھر۔ اب چھوٹے درجے والے کو بڑے درجے والے کا لباس اچھا لگے گا، پسند آئے گا کہ اس کا لباس بڑا اچھا ہے۔ ابھی گفتگو بھی ختم نہیں ہوگی کہ اسے یہ خیال آ جائے گا کہ میرا لباس اس سے زیادہ اچھا ہے، یہ بڑا درجے والا ضرور ہے، لباس بھی عمدہ ہے، لیکن جو میں نے پہنا ہوا ہے نا یہ زیادہ قیمتی ہے، یہ زیادہ عمدہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ایسا غم کا خیال بھی نہیں آنے دے گا۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو آئیں گے، ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی اور ان سے کہیں گی کہ مبارکباد ہے کہ آپ کہاں سے واپس آ رہے ہیں، کہ آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے کا نور بڑھ گیا ہے، زیادہ خوبصورت ہو۔ جب جب لوگ جنت میں رب کا دیدار کرنے جائیں گے اور اپنے رب کی زیارت کر کے واپس لوٹیں گے، تب تب ان کے چہروں کا نور اور بڑھ جائے گا۔ میرے رب کے نور کے جلووں کی وجہ سے چہروں کے نور میں اور چمک آ جائے گی، اور تابانی آ جائے گی۔ رب تعالیٰ ایسے انہیں نوازے گا۔ تو وہ جواباً کہیں گے پروردگار کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا ہے، ہماری خوبصورتی، ہمارے نور کا بڑھ جانا ضروری تھا، کیونکہ ہم اپنے رب کا دیدار کر کے آئے ہیں، ہم اپنے رب کی ملاقات کر کے آئے ہیں، اپنے پروردگار کا جلوہ کر کے آئے ہیں۔ جنتی ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور وہ ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ اور سب سے کم درجے کا جنتی، اس کے باغات، بیویاں، نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے۔ اتنا ایریا 1000 برس کی مسافت تک اس کی سلطنت پھیلی ہوگی، جو سب سے ادنا درجے کو اللہ نعمتیں دے گا، اور ان میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ خیال کرے گا میں ہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہوں۔ اور جنتیوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو دن میں 2 بار اپنے رب کی زیارت کو جایا کرے گا۔ یہ ہفتے بعد زیارت کرنا یہ تو سب کے لیے عام ہوگا، دنیاوی مقدار کے مطابق ہفتے بعد اللہ جلوہ فرمائے گا، اور یہ جلوہ عام ہوگا، سب جنتی دیکھیں گے، لیکن سب سے زیادہ عزت والا ہوگا جسے دنیاوی مقدار میں دن میں 2 بار صبح و شام رب کے دیدار کا موقع ملے گا۔ رب تعالی صبح و شام جو ہے وہ اپنے جلووں سے مشرف کرے گا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے مولا کچھ رہا ہی نہیں جو ہم تجھ سے مانگیں، سب کچھ دے دیا ہے، چہرے روشن کر دیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی، اور اس وقت کہ رب تعالی جل جلالہ نے اپنی مخلوق کے لیے اپنے دیدار کا پردہ رب تعالی اٹھائے گا، اور پھر دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی شے ایسی نہیں ہوگی جنت والوں کو۔ وہ کہیں گے جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف ہیں اور اپنے رب کا جلوہ کرنا ایک طرف ہے، اپنے رب کا دیدار کرنا ایک طرف ہے۔ تو وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا کرم جو ہے وہ رب تعالیٰ کا دیدار جو ہے، رب تعالیٰ کی زیارت جو ہے، وہ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق کوئی 15 دن بعد دیکھنے جائے گا، اسے موقع میسر آئے گا، کوئی دنیاوی مقدار کے مطابق ہفتے بعد رب کا دیدار کیا کرے گا، اور جیسے روایت عرض کی کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جسے روزانہ 2 بار رب کا دیدار کروایا جائے گا، اور رب تعالیٰ اس پہ کرم نوازی فرمائے گا اور ان نعمتوں سے جو ہے اپنے بندوں کو نوازے گا۔ تو رب تعالیٰ وہ کس قدر مقدر والے بندے ہیں جن کا نام رب کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک دن کریم نبی علیہ السلام نے بلایا اور بلا کر کہا کہ ابی، میرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ ابی کو بلا کر قرآن سناؤ۔ تو جناب ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟
تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا ہاں رب نے تیرا نام لے کر کہا ہے ابی کو بلاؤ. تو جناب ابی ابن کعب زاروں کی طرح رونے لگے کہ کہاں میں اور کہاں رب کی بارگاہ, اور میرے جیسے کا نام رب نے لیا, مجھے بلایا اور کہا ابی کا نام لے کر. وہ مقدر والے لوگ ہیں جنہیں رب تعالی سلام بھیج رہا ہے اور جن پر یہ کرم نوازی ہو رہی ہے کہ ان کے نام کے ساتھ دنیا میں اللہ کی طرف سے ان پر سلام اترتا ہے. تو رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کو یہ شرف حاصل ہے. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنتیں 8 ہیں اور ان کے نام یہ ہیں دار الجلال, دار القرار, دار السلام اور جنت عدن, جنت مأوا, جنت خلد, جنت فردوس اور جنت نعیم. یہ 8 جنتیں ہیں اور ان میں سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ فردوس. کون سی ہے جی؟ فردوس. اور اعلیٰ کیوں ہے؟ اعلیٰ اس لیے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت الفردوس میں تشریف فرما ہوں گے, حضور فردوس میں جلوہ گر ہوں گے. اس لیے فردوس ساری جنتوں سے زیادہ آراستہ بھی کی گئی ہوگی, سجائی بھی گئی ہوگی, اور جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت بھی جنت فردوس ہے. اسی طرح ہر جنت کو اللہ نے مختلف جو ہے وہ نعمتوں سے نواز رکھا ہے. جنت عدن کا بھی ذکر رسول دو عالم علیہ السلام کے فرامین میں اس طرح موجود ہے کہ اللہ نے جنت عدن کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی اور ایک سرخ یاقوت کی اور ایک سبز زبرجد کی ہے, اور اس کا گارا, ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو گارا استعمال کیا گیا ہے وہ گارا مشک کا گارا ہے, اور اس میں جو گھاس ہے وہ زعفران کی گھاس ہے, اور موتی کی کنکریاں ہیں, اور اس کی مٹی عنبر کی مٹی ہے. اور ایک روایت میں ہے جب اللہ نے جنت عدن کو پیدا کیا اور اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا, پھر اللہ نے جنت سے فرمایا مجھ سے کلام کر, تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ رب تعالی جنتیوں کو اپنی ہمیشہ ہمیشہ والی رضا عطا فرما دے گا. ہمیشہ یعنی ان سے فرمائے گا میری رحمتوں والے گھر جنت میں داخل ہو جاؤ, اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, تم مجھ سے راضی ہو گئے ہو, اور میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ نعمت اللہ جنتیوں کو سب سے بڑا انعام یہ عطا فرمائے گا کہ ان سے فرما دے گا کہ میں اب دوبارہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ فرمائے گا تم کچھ اور چاہتے ہو تو تمہیں دے دوں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ اتنی ساری نعمتوں سے تم نے نواز دیا ہے, اتنے سارے انعامات سے نواز دیا ہے, ہمیں کسی اور شے کی کوئی طلب نہیں ہے. تو پھر رب تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے گا اور پھر سارے پردوں سے نکل کر اپنے بندوں کے سامنے آ جائے گا اور انہیں اپنا دیدار کروائے گا. اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی للذین احسن الحسنى زیادہ, کہ اللہ بھلائی کرنے والوں کو بھلائی کا زیادہ بدلہ عطا فرما دے گا. اور اللہ کا کرم اتنا بڑا ہے, اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے. تو رب تعالی جل جلالہ حکم دے رہا ہے سورہ آل عمران سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور ایسی جنت کی طرف ارضھا السماوات والارض, جس کا عالم یہ ہے کہ اس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے. 7 آسمان اور 7 زمینیں جس کی وسعت میں گم ہو جائیں, وہ جنت رب نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اعدت للمتقین, جسے اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے سجایا ہے, پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا ہے. تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے اب اتنی ساری نعمتیں اللہ نے تیار کر دی ہیں, اتنا بڑا انعام تیار کر رکھا ہے. تو کیا یہ نعمتیں یہ انعامات ایسے ہی مل جائیں گے؟ اس کے لیے کوئی قیمت نہیں چکانی پڑے گی, اس کے لیے کوئی قیمت نہیں چکانی پڑے گی. ایک تو یاد رکھیں کہ مومن مسلمان جو مسلمان مرے گا
وہ چاہے کچھ نہ کچھ مشکل اٹھانی پڑے، ایک نہ ایک دن ضرور جنت چلا جائے گا۔ جو کلمے پر مرا وہ ایک نہ ایک دن ضرور داخل جنت کیا جائے گا، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اگرچہ سزا کے بعد آئے، اگرچہ تکلیف اور مصیبت کے بعد آئے، لیکن ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں رب تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب کی شدت کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کو بھی کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی نہیں سہ سکتا، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اس کے غضب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ رب تعالیٰ نے جو غضب اور سزا اور عذاب تیار کیا ہے اس کا یہ عالم ہے کہ 50,000 سال جہنم کی آگ کو جلایا گیا تو وہ سرخ ہوئی، اور اسے پھر 50,000 سال جلایا گیا تو وہ سفید ہوئی، اور پھر 50,000 سال اسے روشن کیا گیا تو وہ سیاہ ہوئی، اور اب وہ کالی ہے، سیاہ ہے، اور کالی رات سے بھی زیادہ سیاہ وہ آگ ہے کہ اگر لمحہ بھر کے لیے سوئی کے ناکے کے برابر بھی اسے جہان پر کھول دیا جائے تو سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے، اور اگر اس آگ میں سے ایک ڈول اللہ زمین پر بہا دے تو پہاڑ سارے کے سارے جل جائیں اور زمین پر کبھی سبزہ نہ اگے، زمین بھی راکھ ہو جائے، کبھی اس پہ سبزہ نہ اگے، اور وہ لباس اور وہ قمیض جو انہیں پہنائی جائے گی اگر اسے زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اس کی اتنی بو ہو کہ زمین و آسمان والے سارے ہلاک ہو جائیں، سارے ختم اور فنا ہو جائیں۔ وہ عذاب اور وہ غضب میرے رب نے تیار کر رکھا ہے، اسے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس رحمت کی طرف دوڑنا چاہیے جو رحمت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ وہ چیزیں انسان کو ناگوار ہوتی ہیں، جیسے گھر میں بیٹھنا آسان ہے اور اللہ کی راہ میں نکلنا مشکل، فجر کے وقت سونا آسان اور اٹھ کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا مشکل کام ہے، گناہ کرنا آسان ہے اور گناہ سے خود کو بچانا مشکل ہے۔ جنت پانے کے لیے ہمیں اپنے رب کی رضا کے کاموں میں لگنا ہوگا، تبھی جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا، ایسے اعمال کی طرف جانا ہوگا۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما رکھا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جنت کو مشکلوں اور مصیبتوں سے ڈھانپ دیا ہے، یعنی اب جو مشکل راہوں پہ چلے گا وہی جنت میں داخل ہوگا، جو مصیبتیں جھیلے گا وہی جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جہنم کی راہیں راحتوں اور آسائشوں سے ڈھانپ دی گئی ہیں، اب جو گناہ اور نافرمانی کی راہ اختیار کرے گا تو وہ داخل جہنم کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا وہ اعمال اختیار کیے جائیں، وہ اعمال اختیار کیے جائیں جو ہمیں اللہ کی رحمت اور اس کے تیار کردہ نعمت جنت کے قریب کر دیں۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ حسن اخلاق ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا ہے، وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ اعمال صالحہ ہیں، اعمال حسنہ ہیں جو مجھے اور آپ کو جنت کے قریب کر دیں گے، جنت کے قریب لے جائیں گے۔ ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے ہوں گے جو اللہ کی رحمت والے اعمال ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی بار بار یہی بات ارشاد فرما رہا ہے، ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان بھی لائے اور اچھے عمل اختیار کرتے ہیں، وعامل الصالحات، اور ان کے اعمال اچھے ہیں، انہیں یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، نیک اعمال اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کا وعدہ کر رہا ہے، اعمال صالحہ اختیار کرے، نماز کا عادی ہو جائے۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما رکھی ہے، رسول کریم علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے، پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز میں مشغول ہوتا ہے، نماز میں شامل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے،
اور جب نماز ظہر پڑھتا ہے تو فجر و ظہر کے درمیان کے گناہ اللہ بخش دیتا ہے، اور جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر و عصر کے درمیان گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، جب نماز مغرب پڑھتا ہے تو اللہ عصر و مغرب کے درمیان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جب عشاء پڑھتا ہے تو عشاء و مغرب کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جب فجر پڑھتا ہے تو اللہ عشاء اور فجر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے، وہ بخش دیا جاتا ہے۔ تو نماز جو ہے، اب جہنمی قرآن مجید فرقان میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ذکر کیا ہے کہ جنتی جنت کے اونچے دریچوں سے جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان سے یہ سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کس شے نے پہنچایا ہے؟ تو وہ جواباً کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنمی جہنم سے اللہ ان کا کلام ذکر کر رہا ہے، وہ جواباً کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں تھے، ہم نمازوں میں غائب رہتے تھے، ہماری حاضری نمازوں میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہم جہنم میں آ گئے ہیں۔ لم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریب ضرورت مند مال دیا تھا اللہ نے، پھر بھی غریب ضرورت مند مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، انہیں کھانا نہیں دیتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ فکریں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بیہودہ اور گندی فکریں کیا کرتے تھے، فحش کلامی کے عادی تھے، بیہودہ باتوں کے عادی تھے، بیہودہ محافل سجانے کے عادی تھے، اس لیے ہم جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ اب یہ تین باتیں تو قرآن نے ذکر کر دی ہیں نا، کیا میں اور آپ اس پر غور نہیں کر سکتے ہیں کہ کہیں یہ باتیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ جہنمی جہنم سے جو پکار کر کہیں گے کہ میں اس لیے جہنم میں آ گیا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اگر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے میں اور آپ بھی جہنم پہنچا دیے گئے تو کیا بنے گا؟ اگر نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے، نماز قضا کرنے کی وجہ سے، نماز میں غفلت کرنے کی وجہ سے اگر میں اور آپ داخل جہنم کیے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور پھر مال دیا ہے تو مسلمانوں پہ خرچ نہ کیا، ہاتھ روک لیا غریبوں کو، وہ کہیں گے لم نکو نطعم المسکین، ہم غریبوں مسکینوں ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں آ گئے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ فکریں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بیہودہ فکریں کیا کرتا تھے، اس لیے ہم جہنم میں آ گئے ہیں۔ تو اب یہ اگر یہ برائیاں، یہ عیب اگر ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہوں تو پھر بتائیں ہمیں جہنم سے کون بچائے گا؟ پھر ہمیں جہنم میں داخل ہونے سے کون سی شے روکے گی؟ اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ کا فیصلہ تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ دی ہوئی مہلت ختم ہو جائے، ہمیں ان اعمال کی طرف واپس آنا ہوگا جو اعمال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رضا والے ہوں اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی خوشنودی والے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی بار بار قرآن میں تقوی اور پرہیزگاری کی تعلیم بھی ارشاد فرما رہا ہے اور حکم دے رہا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، بے شک اللہ نے تم سے پہلے جنہیں کتاب دی انہیں بھی یہی تاکید فرمائی تھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہی تاکید فرمائی ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ رب تعالی جل جلالہ کی منع کردہ چیزوں سے خود کو بچا لینا اور ان کاموں میں لگ جانا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، یہ پرہیزگاری۔ اور سادہ تعریف علماء نے تقوی کی یہ کر رکھی ہے کہ جس جگہ تیرے رب کا تیرا ہونا تیرے رب کو پسند ہو وہاں سے کبھی تیری غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں تیرا جانا تیرے رب کو ناپسند ہو وہاں کبھی تیری حاضری نہیں ہونی چاہیے۔ تقوی سب سے عام سادہ سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ چاہتا ہے کہ تو ہو وہاں سے کبھی تو غائب نہ ہو، اور جہاں اللہ چاہتا ہے کہ تو نہ ہو وہاں کبھی تو حاضر نہ ہو۔ یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے کہ اس کی منع کردہ چیزوں سے۔ تو جنت ہے ہی
متقیوں کے لیے اللہ بار بار قرآن میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے اعدت للمتقین، ہم نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے یہ نعمتیں، یہ انعامات ہم نے ڈر والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ 2 جنتوں کے رب نے اس سے وعدے کیے ہیں۔ جو کوئی کام کرنے لگے تو اسے فوراً خوف آ جائے کہ یار میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ کو جواب کیا دوں گا، اس ڈر سے وہ کام چھوڑ دے، اس خوف سے وہ برائی چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنی جنتیں دے گا جی؟ 2 جنتوں کے رب نے وعدے کر دی۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کا مبارک زمانہ ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مسجد میں ایک نوجوان خوبرو حاضری دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور راستے میں اس کا اکیلا بوڑھا بیمار باپ ہے، وہ اس کی خدمت کرتا اور مسجد میں نماز پڑھتا۔ ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے کہ راستے میں گھر سے مسجد کے آنے جانے کی راہ میں اسے ایک عورت برائی کی طرف بلاتی ہے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس برائی سے خود کو بچا کے رکھتا ہے۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کے گھر لوٹ رہا ہے کہ راستے میں وہ عورت اسے پھر برائی کی دعوت دیتی ہے، اور یہ ایک لمحے کے لیے بہک کر اس برائی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ جو ہی قدم اٹھاتا ہے تو دل میں یہ بات آ جاتی ہے، دل میں قرآن کا یہ فرمان پہنچ جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر مومنوں کو کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں جو اللہ نے ان پر نازل کی ہے؟ تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتا ہے۔ جب کافی دیر گھر نہیں پہنچتا تو بوڑھا باپ اسے ڈھونڈتا تلاش کرتا ہوا اس جگہ پہنچ جاتا ہے، لوگوں کے سہارے اسے اٹھا کر گھر لاتا ہے۔ اس جوان کو ہوش آتا ہے تو اسے پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے؟ وہ اپنے باپ کو ساری کہانی کہہ دیتا ہے کہ ہر روز میں یہاں سے گزرتا اور یہ مجھے برائی کی طرف بلاتی اور میں بچا رہتا، آج شیطان غالب آ گیا، میں برائی کی طرف بڑھا، لیکن اللہ کی رحمت نے مجھے اس طرح بچا لیا کہ قرآن کی وہ آیت ذہن میں آئی، خوف طاری ہوا، میں بے ہوش ہو گیا۔ جو ہی وہ قرآن کی آیت دوبارہ ذہن میں غالب آئی تو اس قدر خوف کا غلبہ ہوا کہ ایک زوردار چیخ ماری اور وہیں جان آفریں کے سپرد کر دی، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ نے رات ہی غسل و کفن دفن کا انتظام کیا اور اپنے بچے کو جنازہ پڑھا کر دفنا دیا۔ دن چڑھا، امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا اس جوان کے بارے میں، اسے غیر حاضر پا کر تو جواب ملا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے اور اسے رات ہی دفنا دیا گیا ہے۔ اس جوان کے والد تک جناب امیر المومنین پہنچے تعزیت کرنے کے لیے اور اسے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا جنازے میں آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ آپ آرام کر رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے یہ خیال کرتے ہوئے رات ہی اپنے بچے کو دفنا دیا۔ تو جناب عمر نے کہا پھر مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ تو جناب عمر نے جا کر وہاں قرآن کی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جسے یہ ڈر لگ جائے کہ میں کس منہ سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، یہ کام میں نماز نہیں پڑھ رہا، جھوٹ بول رہا ہوں، برائی بے حیائی کا کام کر رہا ہوں، اس کام سے اس لیے ڈر جائے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈر جائے، جنتان، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ جناب عمر نے یہ آیت پڑھی، اس جوان کی قبر سے جواب آیا امیر المومنین میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما۔ کسی برائی کی طرف قدم بڑھے تو وہیں رک جائے کہ نا یہ کام کرنے سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اپنے رب کے حضور کس منہ سے کھڑا ہوں گا، اس نے منع کیا ہے، اس نے روکا ہے، کیا منہ لے کر جاؤں گا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ اس خوف سے برائی کی طرف قدم بڑھنے لگے تو وہیں روک لے، رک جائے، اس گناہ سے باز آ جائے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں رب کا کرم بہت بڑا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بڑے بڑے بے حیائی کے کام چھوڑ دو تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ بڑے بڑے بے حیائی کے کام نہ کرو،
ज़िना के करीब ना जाओ, शराब ना पियो, जुआ ना खेलो, नमाज ना छोड़ो। ये बड़े बड़े बुराई के जो काम हैं, वो कबीरा गुनाह जिन्हें दीन ने मना किया है, जिनमें अल्लाह उसके रसूल ने हद बयान की है, उन बड़े बड़े गुनाहों से खुद को बचा लो। मेरा रब कहता है छोटे छोटे गुनाह मैं वैसे ही माफ कर दूंगा, मैं ऐसे ही बख्श दूंगा। कोई नेकी करोगे, मुसलमान को मुस्कुरा कर देखोगे, गुनाह माफ कर दूंगा। वुजू करके मस्जिद चल कर आओगे, कदम कदम पे गुनाह माफ करूंगा। अरे कुरान पढ़ोगे, एक एक हरफ के बदले गुनाह माफ करूंगा। दुरूद पढ़ोगे, गुनाह माफ करूंगा। तो छोटे छोटे गुनाह तो ऐसे ही बख्श दिए जाएंगे, ऐसे ही माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन हुक्म यह है, बड़े बड़े गुनाहों से खुद को बचा कर रखो, बेहयाई के बड़े बड़े कामों से खुद को बचा कर रखो। रब की रहमत जो है वो शामिल हाल हो जाएगी। तो जन्नत अल्लाह की नेमतों का घर है, उसकी करम नवाजियों का ठिकाना है, और सबसे बेहतरीन जगह है जिसमें अल्लाह की रहमतें बंदे को नसीब होंगी। लेकिन उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अमाल सालिहा इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह, नमाज के आदी होंगे इंशाअल्लाह। आज़म करें, मैं भी इरादा करता हूँ इंशाअल्लाह कि भरपूर कोशिश करूँगा। आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह, कोई नमाज, जैसा भी मतलब मुश्किल आ जाए, कोई भी काम आ जाए, मैं इंशाअल्लाह, आप भी अपने दिल से अज़म करें, इरादा करें, मैं भी अपने दिल से अज़म इरादा करता हूँ इंशाअल्लाह, बहर सूरत इंशाअल्लाह नमाज को वक्त पर अदा किया करूँगा इंशाअल्लाह, कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। और बुराई के कामों से भी इंशाअल्लाह बच के रहेंगे। हाँ, जन्नत उन लोगों के लिए सजाई जाती है। और फिर मोमिन अगरचे जन्नत जाएंगे, कलमे के साथ जन्नत चले जाएंगे। कलमा चाबी है जन्नत की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बुराइयां, बेहयाइयाँ बंदे को जहन्नम भी पहुंचा सकती हैं। गुनाह और नाफरमानी के काम जहन्नम भी दाखिल कर सकते हैं, और वो सज़ा नहीं बंदा बर्दाश्त कर सकता। इसलिए जन्नत की तैयारी करें इंशाअल्लाह। जन्नत जो है वो अपने बंदों के लिए रब ने सजाई है, और उसकी नेमतें जिनका बयान जो है वो कोई बयान नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि अल्लाह बार बार फरमा रहा है। वो ऐसी नेमतें हैं जो किसी आँख ने देखी नहीं हैं, जो जिनके बारे में किसी कान ने सुना नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि ऐसी नेमतें हैं जिनका ख्याल भी कभी किसी दिल में नहीं गुजरा है। ऐसे ही ना, उनके बारे में कोई क्या बताएगा कि वो नेमतें कैसी होंगी, जिनका ख्याल भी किसी के दिल में नहीं गुजरा। ऐसी नेमतें अल्लाह ने अपने बंदे के लिए जो है वो तैयार कर रखी हैं। ये तो उसे ही पता चलेगा जो वहां पहुंचेगा, जो वहां पहुंचा दिया जाएगा, जो वहां पर, और जाएंगे इंशाल्लाह जन्नत, जाएंगे ना इंशाल्लाह। जन्नत के ये जो दरवाज़ा खुला हुआ है ना, इसके दो किवाड़ हैं, दो पट हैं दरवाजे के ना। तो जन्नत के दरवाजे के दो पट जो है ना, दो किवाड़ जो हैं, इसमें भला कितना फासला है, ज़मीन से आसमान तक जितना फासला है ना, जब जन्नत का दरवाज़ा खुलता है ना तो इतना बड़ा दरवाज़ा है। कितना बड़ा दरवाज़ा है? इस ज़मीन से आसमान तक जितना फासला है ना दरमियान में, जब दोनों किवाड़ जन्नत के खुल जाते हैं तो इतनी जगह, यहाँ कितनी जगह बनती है, ये 4-4.5 फुट होगी, इतनी जगह होती है दरवाजे में। ये दरवाज़ा खुला हुआ जो है, इसके दरमियान कितनी जगह है? दोनों किवाड़ खुल जाएं 4-4.5 फुट होगी। तो जन्नत में कितनी जगह है? जब दोनों दरवाजे खुलते हैं जन्नत के, तो किवाड़ जब हटते हैं तो दरमियान में कितनी जगह होती है? जमीन से आसमान तक जितनी जगह है इतनी जगह होती है वहां। तो एक दिन आएगा कि वो लोगों से भर जाएगी, इतने लोग जन्नत जाएंगे कि उसमें जगह बाकी लोगों से, वो दोनों किवाड़ खुल जाएंगे, जमीन आसमान के बराबर जगह होगी, लोग दाखिल हो रहे होंगे और उसमें जगह कम पड़ जाएगी, जगह भर जाएगी लोगों से। तो इसलिए ना उम्मीद नहीं होना, ना उम्मीद नहीं छोड़नी है। अगरचे जैसे भी हैं, बुरे हैं, नाफरमानियां हैं, गुनाह सब कुछ है, ना उम्मीद नहीं होना। जन्नत भी बहुत बड़ी है और मेरे अल्लाह की रहमत भी, लेकिन ये सिर्फ इस पर उम्मीद लगाकर नहीं काम चल सकता, थोड़ा सा अमल की तरफ भी आए। हाँ, अमल की तरफ भी आए, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत करीब होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।